لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن عظیم الشان میں پڑھنے کی باتیں تو ہو گئی، قرآن پاک پڑھنا بڑے اجر کا ثواب، جنت کے درجات دلانے والا یہ ہے کلام، لیکن اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم نے اس کو بغیر سمجھے بس اس کی تلاوت ہی کرتے رہنی ہے، اسی پر ثواب لینا ہے۔ قرآن پاک کے حقوق ہیں، جب تک ہم ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے قرآن پاک قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ پہلا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اس کے مخارج صحیح ہماری زبان سے نکلیں، ہا کی جگہ ہا نہ نکالیں۔ ہم اردو میں بھی فرق ہوتا ہے، کیوں جی؟ حلوہ اور حل میں کوئی فرق نہیں، جو کہے کہ جی آپ حلوہ کھا لیں تو کیا مطلب ہے حل کھا لیں؟ ہا کی جگہ ہا نہ نکالیں، معنی بدل جاتا ہے۔ زیر کی جگہ زبر نہ لگا دیں اور صاد کی جگہ سین نہ پڑھیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم قرآن پاک صحیح پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کی بجائے الحمدللہ تو نہیں پڑھتے، رب العالمین کی بجائے عالمین تو نہیں پڑھتے۔ عالمین سارے جہان اور عالمین غموں کی جمع ہے، غم علم سے عالم، معنی کتنے بدل جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا قرآن پاک کا سب سے پہلا حق ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک کو سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا تلاوت کے ذریعے، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ اور تیسرا حق کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا، یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق اس کا کیا ہے کہ اس کلام پاک کی اشاعت کرنا، اور اس کی اشاعت ایک یہ ہے کہ جیسے بچوں نے حفظ کیا یہ بھی اس کی اشاعت ہے، اور ایک اشاعت یہ ہے جو تبلیغ والے کرتے ہیں اور جو مقررین اور خطباء حضرات کرتے ہیں کہ لوگوں تک اس کلام کے پیغام کو پہنچانا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے صدقے یہ امت کے ذمے ہے کہ اس قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ تو قرآن پاک کے حق کو ادا جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی پوری نصیب نہیں ہوگی۔ تو قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت کی قسمیں ہوتی ہیں، 2-4 نصیحتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی تو یہ عرض کی کہ قرآن پاک کو ہم ترتیل کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں۔ بڑھاپے میں مشکل ہو جائے گا، لیکن بوڑھے بھی اگر سیکھنا شروع کر دیں گے اور سیکھتے سیکھتے قبر میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس کو قیامت تک اس کو قرآن پاک صحیح طریقے سے یاد کرواتا رہے گا۔ جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا نا تو حافظ قرآن ہوگا، قرآن پاک اچھا پڑھنے والا ہوگا۔ اس لیے بوڑھوں کے لیے بھی راستے بند نہیں ہیں، گو کہ مشکل ہوتا ضرور ہے، اب زبان پر چڑھتے نہیں ہیں الفاظ۔ یہ زندگی کی مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے دل کو لگا لو، اب ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ تو یہ قرآن اللہ نے ہمیں دیا تاکہ ہم اس کو منا لیں اس قرآن کے ذریعے۔ تو قرآن کو اچھا پڑھنے کی کوشش کریں، اساتذہ کے پاس آئیں، بیٹھ جائیں، ہمیں سکھاؤ، الف با تا سا ہمیں یاد کرواؤ، اللہ کو بڑا پیار آئے گا۔ ایک بات نمبر 2، نماز کو سنوار کے پڑھیں۔ یہ خاص طور پر میں جو حفاظ کرام ہیں، چاہے وہ علماء ہوں یا حفاظ ہوں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ نماز کو سنوار کے پڑھیں۔ ابھی ہمارے جیسوں نے ابھی سورہ فاتحہ پوری نہیں پڑھی ہوتی کہ یہ حفاظ رکوع میں پہنچے ہوتے ہیں، اتنی تیز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی نماز دیکھیں،
ایسے پڑھتے تھے. حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. حملہ ہوا، ایک گولا بیت اللہ کی دیوار پہ لگا، ایک ٹکڑا وہاں سے ٹوٹ کر اڑا اور آپ کے یہاں داڑھی اور گردن کے درمیان سے یوں گزرا. مجال ہے کہ آپ کی نماز میں کوئی حرکت آئی ہو. نماز پڑھ رہے تھے، چھت سے ایک سانپ گرا اور وہ بچے پہ لپٹ گیا. شور مچا، سانپ کو مارا، نماز ختم کی. فرمایا کہ کچھ شور کی سی آواز آئی تھی. بیوی نے کہا کہ اللہ آپ پہ رحم کرے، بچے کی تو جان ہی گئی تھی، سانپ گر گیا تھا چھت سے. فرمایا تیرا ناس ہو، اگر میں کسی اور طرف متوجہ ہوتا تو میری نماز کہاں باقی رہتی. ایسی نماز تھی. آپ دیکھیں صحابہ کرام کی نمازیں کتنے سکون سے. ایک صحابی نے نماز پڑھی، فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ. پھر پڑھی، 2-3 دفعہ ایسا ہی ہوا. ان کے رکوع و سجود تسلی سے نہیں تھے. 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، اتنی تیز تیز پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی. کون پیچھے لگا ہوا ہے تمہارے؟ تسلی سے سبحان ربی العظیم، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. 5 دفعہ کم از کم تسبیح پڑھیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ، ابھی سیدھے طرح کھڑے بھی نہیں ہوئے تو سجدے میں ربنا ولک الحمد. اچھا، سب سے ہلکا جو کلمہ ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں، ربنا لک الحمد، یہ سب سے ہلکا ہے. اللہم ربنا ولک الحمد، اس سے کم ہلکا اللہم ربنا لک الحمد، واو نہیں. اس سے بھی ہلکا ربنا ولک الحمد، اس سے بھی ہلکا ربنا لک الحمد. اس سے کم درجہ کوئی نہیں. ہم نے سب سے کم درجے کو اختیار کیا ہوا ہے. یہ طے کر لیں آج سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہیں گے یا اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے تو وہ جو قومہ ہے وہ بھی تسلی سے ہو. 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. کون سی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعدلی ورزقنی وجبرنی ورفعنی. 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کو پڑھنا. یہ خاص طور پہ میں حفاظ کرام سے گزارش کر رہا ہوں. ہماری نماز اگر سدھر گئی نا، ہماری زندگی کے تمام اعمال سدھر جائیں گے. اس لیے اپنی نماز کو سدھار لیں. حفاظ کو چاہیے کہ تہجد کا اہتمام کریں، اس لیے کہ قرآن یہ کہے گا قیامت کے دن کہ اے اللہ، میں نے اس کو رات کو سونے سے بستر سے دور رکھا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن اس کے سینے میں تھا تو یہ قرآن رات کو اللہ کے سامنے پڑھا کرتا تھا. اگر پچھلی رات کو نہیں جاگ سکتے تو شامی میں لکھا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا. سونے سے پہلے، آج کل دیر سے سونا ہوتا ہے لوگوں کا، 11 بج جاتے ہیں. لاہور میں تو بڑی دیر ہو جاتی ہے، 10 بج گئے، 11 بج گئے. جتنے بھی بجے بھی سونے کا معمول ہے، وضو تازہ کریں اور 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں. حفاظ کو چاہیے کہ صورتیں بدل بدل کر بڑی بڑی صورتیں پڑھا کریں. تو یہ شخص قیامت کے دن تہجد گزار لوگوں میں شمار ہوگا. اس لیے اس کی بھی نیت کر لیں. اور جو شخص باوضو ہوتا ہے، نیند کے وقت انسان کی روح قبض کی جاتی ہے. جس کی موت آ جائے اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے، جس کی موت نہیں آتی اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اس کی روح پرواز کرتی ہے، لیکن جو باوضو ہوتا ہے اس کی روح عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتی ہے. اور جو باوضو ہوتا ہے اور رات کو کسی بھی وقت آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ کا ذکر کر لے، 3 کلمہ پڑھ لے، 4 کلمہ پڑھ لے اور اللہم اغفر لی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ شان اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کی آنکھ کھلی، باوضو سویا، آنکھ کھلی اور اس نے کوئی بھی حاجت اللہ سے مانگی، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا. لیٹے لیٹے کروٹ بدلی اور دعا مانگ لی، وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے. کتنے آسان اعمال ہیں لیکن اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں. اس لیے چند میں نے یہ نصیحتیں کی ہیں. قرآن پاک سنوار کے پڑھیں، نماز سنوار کے پڑھیں، تہجد ادنا درجہ تہجد کا سونے سے پہلے 2 رکعت نفل 4 رکعت نفل پڑھنے کا معمول بنا لیں.
اور جب گھر سے باہر نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ ضرور پڑھ کے نکلا کریں، اس کی بھی عادت بنا لیں۔ جو شخص گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری مغفرت کی گئی اور دن بھر تیری حفاظت کی گئی، شیطان کو تم سے دور کر دیا گیا۔ اس کا بھی معمول بنا لیں، کتنا آسان ہے۔ یہ میں نے کتنی 3 یا 4 نصیحتیں کی ہیں، ان 4 نصیحتوں پہ اگر آج ہم نے عمل کر لیا تو ہم سمجھیں گے کہ جی ہمارا یہاں کا سفر بہت کامیاب رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔